اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خیر الدین ابو المعلی کرمانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، آپ کے والد مکرم کا اسم گرامی سید رحمت اللہ تھا، جو صحیح النسب کرمانی سادات میں سے ہیں۔ ولادت آپ کی بروز 2 شنبہ ذی الحجہ 10/960 ہجری بمطابق 17 نومبر سن 1553 میں ہوئی۔ قدیم کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھیرا ضلع شاہپور کے باشندے تھے۔ سید رحمت اللہ کے 2 بھائی اور تھے۔ پہلے حضرت شیخ داؤد بندگی شیرگڑھی اور دوسرے سید جلال الدین، جن کا مزار کوٹھان سید جلال صوبہ سندھ میں ہے۔ ولادت آپ کی شیرگڑھ میں ہوئی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت اپنے چچا حضرت شیخ داؤد کرمانی شیرگڑھی سے کی اور پھر 30 سال سخت ریاضت مجاہدے میں مصروف رہے۔ بعد ازاں مرشد کے حکم سے لاہور تشریف لائے اور راستہ میں جہاں بھی قیام فرمایا وہاں کنویں، تالاب یا باغیچہ ضرور تعمیر کروایا۔ چنانچہ شیرگڑھ سے لاہور تک چند جگہ یہ عمارات آج بھی موجود ہیں، جن کو جھوک شاہ ابو المعلی کہا جاتا ہے۔ لاہور تشریف لا کر آپ نے گوال منڈی میں قیام فرمایا، جہاں آپ کا مقبرہ آج تک مرجع انعام ہے۔ چنانچہ کثرت سے خلقت آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتی اور بیعت سے سرفراز ہوتی۔ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص آپ کی بیعت کرتا اسے اس رات حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دیدار ہو جاتا۔ جس وقت آپ لاہور تشریف لائے آپ کی عمر مبارک 51 سال کی تھی۔ لاہور آنے سے قبل آپ دہلی اور ٹھٹھا علاقہ سندھ میں تشریف لے گئے۔ شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں اس محلہ کو پیروں کا محلہ کہا جاتا تھا۔ یوں تو آپ کے بہت سے فرزند ہوئے، لیکن شاہ محمد باقر بڑے عالم فاضل بزرگ تھے۔ ان کی تصنیف فوائد 2 جہانی زیادہ تر شاہ ابو المعلی کی کرامتوں اور پیری مریدی کے تعلقات پر تحریر ہے۔ صاحب تذکرۃ العارفین نے بھی آپ کی اکثر کرامات کا تذکرہ کیا ہے۔ باقی 7 فرزندوں کے یہ نام ہیں: محمد فاضل سجادہ نشین اول، محمد درویش تارک دنیا، شاہ محمد عارف، شاہ محمد کاشف، شاہ محمد کاظم، شاہ محمد منم، شاہ محمد ناصر۔ آخری 6 فرزند لا ولد رہے۔ آپ کی وفات سن 1024 ہجری بمطابق سن 1616 عیسوی میں ہوئی۔ یہ عہد جہانگیر کا تھا اور لاہور کا صوبیدار اعتماد الدولہ مرزا غیاث بیگ تھا۔ مزار گوال منڈی میں ہے۔ مقبرہ کا بڑا حصہ آپ نے اپنی زندگی میں خود ہی بنوا دیا تھا۔ وفات کے بعد بقایا زیر تکمیل آپ کا مقبرہ آپ کے صاحبزادے محمد باقر نے مکمل کرایا۔ مزار کا گنبد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ مقبرہ کے 2 دروازے ہیں، ایک شمال کی جانب، دوسرا جنوب کی جانب۔ مقبرہ کے 8 در کشادہ اور 4 بند ہیں، جن میں 7 کٹہرے لگے ہیں۔ بلند چبوترا پر قبر ہے جو زمین مقبرہ سے تقریباً 1.5 فٹ بلندی پر ہے۔ چبوترا پر 3 اور قبور بھی ہیں۔ پہلی آن جناب کے فرزند شاہ محمد باقر کی، دوسری شاہ محمد رضا خلیفہ شاہ محمد فاضل آپ کے پوتے کی، اور تیسری آپ کے نواسے حاجی شاہ محمد فاضل کی۔ ایک اور علیحدہ 4 دیواری میں آپ کے عزیزوں کی قبریں ہیں۔ آپ کی سب سے نمایاں کرامت تو یہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا اسی رات خواب میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیر یزدانی حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوتی، اور یہ بہت بڑا کمال آپ کا ہی ہے۔ آپ حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے اور ان کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے دینیات کا علم بھی حاصل کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو المعلی رحمت اللہ علیہ ایک بار جنگلات میں عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے۔ اچانک آپ نے تالاب کے پار دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ سوکھے درخت کے اوپر چڑھ دوڑا۔ اس کے پیچھے اس کے شکار کے لیے ایک باغ یعنی چیتا بھی دوڑتا آیا۔ بکری کا بچہ سوکھے درخت کی ٹہنی پر چڑھ گیا۔
پیچھے چیتا بھی چڑھ دوڑا۔ عجب منظر یہ ہوا کہ جس ٹہنی پر بکری کا بچہ چڑھا تھا وہ تالاب کے بالکل اوپر تھی۔ تالاب میں ایک طرف سے ایک بہت بڑا مگرمچھ بھی آ گیا، کچھ منمانس بھی جمع ہوئے۔ عجیب نظارہ تھا، اگر بکری کا بچہ کھڑا رہتا تو چیتا کھا جاتا، اگر چھلانگ لگاتا تو مگرمچھ ہڑپ کر جاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک بکری کے بچے نے آپ کی جانب نگاہ دوڑائی اور ممیانے لگا، جیسے کہ کہتا ہو کہ حضور مدد فرمائیے۔ آپ دریا کے دوسرے کنارے پر تھے، آپ کا وہاں پر جلد پہنچنا بھی ممکن نہ تھا۔ آپ نے فوراً دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو مسبل اسباب ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، میری عرض ہے کہ تو مدد فرما۔ اچانک ایک قوی جثہ سانپ درخت پر نمودار ہوا، اس نے باغ کو ڈسا، باغ نیچے گرا، مگرمچھ آگے بڑھا، اس نے چیتے کو پکڑا اور پانی میں لوٹ گیا۔ بن مانس یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور بھاگ نکلے۔ بکری کا بچہ بحفاظت نیچے اتر آیا اور اپنے گلے کی جانب لوٹ گیا۔ سچ ہے کہ قدرت کا کارخانہ عجب ہے، وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی مائی کا لال اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، اور اگر مارنا چاہے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔